اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں آج ہم جس کا ذکر کریں گے وہ بڑی معروف اور اہم ترین علامت ہے قیامت سے پہلے جو پوری ہوگی، اور وہ ہے دابۃ الارض کا خروج، کہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا جو قیامت سے پہلے برآمد ہوگا۔ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اس کا برآمد ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور روایات کے مطالعے سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اس سے اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین پر رونما ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا۔ یہ جانور مومنین کے چہروں پر ایک نشانی لگایا جائے گا۔ روایات میں ہے، آگے تفصیل آ جائے گی، کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جو مومنین ہوں گے ان کو حضرت موسیٰ کے عصا سے چھوئے گا، اور جو کافر اور منافقین ہوں گے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان مہر لگا دے گا، اور مومن جو جن کو یہ انگوٹھی سے مہر لگائے گا وہ کافر ہوں گے، اور جن کو یہ عصا سے چھوئے گا وہ مومن ہوں گے۔ تو مشرکین کی آنکھوں کے درمیان اور کفار کی آنکھوں کے درمیان مہر لگا دے گا، اور ان کے چہرے اس مہر کے بعد سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ پورا معاملہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا۔ قرآن مجید میں اشارہ ہے، پھر حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ سورہ النمل میں ہے 27ویں سورت آیت نمبر 82 میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت ہوگا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو پھر ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو ہم ایک ایسی نشانی نکالیں گے کہ جس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ پھر حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2941 ہے، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک 4310، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4059۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، ان اول الآیات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ علی الناس، کہ اولین علامات قیامت، کبریٰ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ زمین سے مردوں کو اٹھائے جانے کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یعنی قیامت کی علامات، زمین سے مردوں کو اٹھائے جانے کی علامات میں سے یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد دابۃ الارض کا ایک عجیب جانور کا ظہور ہوگا۔ اور آگے بتایا کہ ان میں سے جو علامت بھی پہلے ظاہر ہوئی دوسری فوراً اس کے بعد ظاہر ہوگی۔ یعنی اب اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ پہلے دابۃ الارض نکل آئے، اس کا خروج ہو، اور اس کے بعد اگلے دن یا اسی دن سورج مغرب سے طلوع ہو۔ اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ جس دن یہ سورج کا یہ پورا دائرہ پلٹے، وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، اس سے اگلے دن دابۃ الارض کا ظہور ہو۔ تو یہ دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ جو بھی ان میں سے علامت پہلی ہو دوسری اس کے فوراً بعد ہوگی، زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں عبداللہ بن عمرو سے فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں، ائمہ محدثین پھر جو سمجھے احادیث کے مطالعے سے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پہلی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور اس کے بعد اگلی علامت دابۃ الارض کا ظہور ہے، اس کا خروج ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حدیث پاک، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل 10,366 نمبر، اور ترمذی میں امام ترمذی نے السنن میں 3,187 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث کتاب الفتن باب دابۃ الارض، اور حدیث نمبر 4066۔ اسی طرح مستدرک للحاکم علی الصحیحین 8494۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، تخرج الدابۃ معها خاتم سلیمان و عصا موسیٰ، کہ وہ جب جانور نکلے گا تو اس کے پاس حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔ فتجعل وجہ المؤمن، وہ عصا سے مومن کو لگائے گا، اس کو ٹچ کرے گا، وتختم انف الکافر بالخاتم، اور کافر کے ناک اور اس کے منہ کو انگوٹھی کے ساتھ ٹچ کرے گا۔
اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور عصائے موسیٰ لے کر آئے گا، اور عصا موسیٰ کے عصا کے ذریعے مومن کا چہرہ روشن کرے گا اس کو ٹچ کر کے، اور انگوٹھی کے ذریعے کافر کی ناک یا اس کے چہرے کے آنکھوں کے درمیان بعض روایات میں کافر لکھ دے گا، مہر لگا دے گا، حتیٰ کہ وہ اس طرح صراحت کے ساتھ پھر بعد میں آپس میں گھلے ملیں گے، گھومے پھریں گے جتنے وقت اس کے بعد میسر ہوگا، جتنے لمحات، جتنے دن یا جتنے مہینے، واللہ عالم۔ تو وہ اتنی صراحت کے ساتھ دعوت الارض کے بعد یہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ان کی پہچان ان کے چہروں سے ہو چکی ہوگی۔ مومن کا چہرہ روشن ہو چکا ہوگا عصائے موسوی سے، اور کافر کا چہرہ حضرت سلیمان کی وہ انگوٹھی کے ذریعے لگ کے وہ اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا جا چکا ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ ایک ہی گھر میں مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، اور جب دسترخوان لگے گا تو دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے میں یوں بلائیں گے کہ اسے کہیں گے اے مومن تو کھانے پہ آ جا، اور دوسرے کو کہیں گے اے کافر تو کھانے پہ آ جا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو کافر ہے وہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا، کیونکہ جو کافر ہو گیا، لکھا گیا، وہ اس کو مہر ہی اسی کو لگائے گا جو قطعی طور پہ کافر ہوگا اور جس کے حصے میں اور جس کے نصیب میں ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کو مشروط کیا گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک میں اور دیگر کئی کتبی حدیث میں، اور خاص طور پہ صحیح مسلم کی، ایمان کو مشروط کیا گیا ہے سورج کے مغرب سے کے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ جو اس سے پہلے ایماندار ہوگا وہی ایمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ ایمان پر قائم رہے گا، اور جو اس وقت تک درجہ ایمان میں نہیں داخل ہوگا، مومنین میں سے نہیں ہوگا، بعد کا ایمان اس کے لیے مقبول اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یوں پھر مومن اور کافر کہہ کے اس کو پکارا جائے گا، یہ اس کی پوری شکل و صورت ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، اور یوں وہ کرے گا۔ اور پھر آگے بعض روایتوں میں وہ اتنی تیزی سے دوڑے گا، اتنی تیزی سے دوڑے گا وہ کہ کوئی اس کا ساتھ اس تیزی کے ساتھ نہیں دے سکے گا، اور وہ بھاگتے 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 ہر شخص کا یہ تعین کر دے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ یہ قیامت کی ان بڑی علامات میں سے ہے جس کو قرآن نے کہا ان الناس قانوا بآیاتنا، اے لوگوں یہ وہ ہماری آیتیں ہیں، چونکہ اکثر لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان کو یقین دلوانے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا۔ یہ کام اللہ کرے گا بطور علامت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب اس جانور کا ظہور ہو اور جو ہماری نسلیں ہوں، اللہ رب العزت ان کو ایمان کے ساتھ سلامت رکھے۔